اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہے، ہر گھر اور ہر آدمی جو ہے اس مہنگائی کے لپیٹ میں ہے، اور اوپر سے بجلی کی بلز بہت زیادہ ہے، اور بجلی کی بلز کے اوپر جو ٹیکسز ہے وہ بھی ہر آدمی کی بس سے باہر ہے۔ بہت یعنی بہت شریف خاندان، سفید پوش خاندان جو بیچارے بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ ہاتھ بڑھانے کے اوپر کے لوگوں سے مانگے۔ خواتین عزت نفس جو ہے اس کے مجروح ہو رہے اس میں، اور اسی طرح لوگ خودکشیاں کر رہے۔ ایک بزرگ آدمی جو پنڈی کے اندر کانا پل سے نیچے چھلانگ لگا کے اور مر گیا، اور بجلی کی بل سندھی کے اوپر لگایا تھا کہ اس بل کی وجہ سے میں جو ہے خودکشی کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے اپنے 4 بچوں کو قتل کیا، کہتے میں نہیں کر سکتا، میں کیا کروں۔ ایک آدمی اپنے بچوں کو پریشان دے کے، وہ کسی کچن میں کام کرتے تھے تو ادھر سے جو روٹی کی ٹکڑی وغیرہ بچتے اس کو چوری چھپا کے لاتے ہیں اور اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ بھی نہ لے، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور بچوں کے لیے کچھ جو ہے روٹی، سوکھی روٹیاں بھی مل جائے۔ تو ان حالات میں سب سے پہلی بات تو ذمہ داری حکمرانوں کی ہے کہ اللہ سے خوف کھائے، اللہ کا ڈر کھائے، اللہ سے ڈرے، اور اس پوری قوم کے اوپر ترس کھائے، اللہ کا خوف کھائے، ویسا نہ ہو کہ اس پوری قوم کی بددعائی میں یہ لوگ آ جائیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ خلیفہ بنے تو وہ تو چاہ رہے تھے کہ ساتھ ساتھ کام بھی کرے، اپنے بچوں کے پیٹ بھی بھرے اور مسلمانوں کی خدمت بھی کرے، اور اس وجہ سے وہ کپڑے کے تان اٹھا کے مدینے کے بازار کی طرف جا رہے تھے کہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں یہ مسلمانوں کے خلیفہ، کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اس تان کو فروخت کروں گا، اس سے کماؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا، اور کیا کرو؟ تو اس نے کہا نہیں، تم تو مسلمانوں کے خلیفہ ہے، تم مسلمانوں کی خدمت کرو۔ اور پھر جو ہے اس پہ صحابہ کرام بیٹھ گئے اور مشورہ کیا کہ خلیفہ کے لیے کیا تنخواہ مقرر کرے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے خلیفہ کے وقت سامنے پر جب بات آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مدینے کے اندر ایک مزدور کی جو آمدن ہے وہی خلیفہ کی تنخواہ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ مدینے کے جو مزدور ہوتے ہیں اس کی تنخواہ بہت کم ہے، اس کا آمدن تو بہت کم ہے، خلیفہ اس میں کیسے گزارا کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں اسی طرح پھر مدینے کے جو مزدور ہے اس کے آمدن میں اضافہ کروں گا، جب اس کے آمدن میں اضافہ ہو جائے تو میرے تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایسے کیا اور غربت کی زندگی گزاری، لوگوں کو سہولت دی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکمران ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی نمونہ بنائے، حضرت عمر فاروق کو اپنی نمونہ بنائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی نمونہ بنائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور صحابہ کرام اس کو اپنی نمونہ بنائے، اور بہترین سادگی کے ساتھ زندگی اگر نہیں گزار سکتے تو بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی نہ گزارے، خاص کر ان حالات میں کہ لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ گھروں میں کھانا کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے، تو حکمران نے اپنے ان حالات میں عیاشیوں کو چھوڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا کہ جو آدمی جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے، قرآن سے، دین سے، شریعت سے، اللہ سے اعراض کرے، اس دین سے اعراض کرے، قرآن سے اعراض کرے، فرمائے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی میں تنگ کروں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس کی زندگی تنگ ہوگی، زندگی۔ ایک سزا تو دنیا میں، دوسرے ایک وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا، اندھا اٹھے گا۔ آنکھ کی دنیا میں اللہ نے آنکھ کی دی، لیکن قیامت کے دن اللہ یہ سزا دیں گے، اس کو محشر کے میدان میں اندھا اٹھائیں گے۔ تو ایک سزا ہے کہ جو ہماری زندگی تنگ ہے، اس لیے بحیثیت قوم اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے دین کی طرف رجوع کرے، اللہ کی شریعت کی طرف رجوع کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم دعائیں کریں، اللہ کے سامنے دعائیں کرے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، اور اللہ کے سامنے دعائیں کرے کہ اللہ اس حالات کو تبدیل فرمائے، اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ نیک و صالح حکمران عطا فرمائے۔ اور چوتھی بات جو بہت اہم ہے کہ ہم اسلامی تحریک کو مضبوط کریں، جو
اس پاکستان کی آزادی کے جو اصل مقاصد ہے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک مقدس نعرہ، ایک پاکیزہ نعرہ، اس نعرے کے حصول کے لیے، ان شہداؤں کے ارمان کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس پاکستان کو اسلامی بنانے کے لیے، خوشحال بنانے کے لیے ہم اسلامی تحریک کا ساتھ دیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ہم نے سب لوگوں کو آزمایا، مختلف لوگوں کو، مختلف تجربے کی، ابھی ہم جماعت اسلامی حکومت کے بغیر بالحمدللہ بہت سارے کام کر رہی ہے، یتیموں کے ادارے آغوش چلا رہی ہے جی، اسکول چلا رہی ہے۔ اچھا کرونا آ جائے تو جماعت اسلامی، کوئی سیلاب زلزلہ آئے تو جماعت اسلامی، مدارس ہے تو جماعت اسلامی چلا رہی ہے۔ جتنے الحمدللہ دنیا کے اندر خیر کے کام ہیں، حتیٰ کہ نکاح، اجتماعی نکاح ہے اور جہیز کے سامان اور مختلف چیزیں، الحمدللہ جماعت اسلامی کے ایک بہت وسیع نیٹ ورک ہے، جماعت اسلامی کے لوگ اس پہ کام کرتے ہیں۔ تو جب یہ جماعت حکومت میں آ جائے تو مجھے امید ہے کہ اس سے بھی کئی گنا بہتر کام کر سکتی ہے۔ پھر خاص کر 2 ستمبر کو امیر جماعت اسلامی پاکستان نے جو پایجام ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اس میں ہم ساتھ دیں کہ حکمرانوں سے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، اور اگر ایک جو مہنگائی ہے بھی ختم ہو جائے، اور یہ جو بجلی بل ہے اور یہ جو ظالمانہ ٹیکسز ہے تاکہ ختم ہو جائے، اور ایک تو یہ 2 ستمبر کے ہڑتال کو ہم کامیاب کریں، اور ہم پوری قوم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھائے کہ اللہ ہمیں صالح حکمران، رحم دل حکمران، پاک دل حکمران، جو اس امت کے اوپر ترس کھائے، جو چور نہ ہو، جو ڈاکو نہ ہو، رہزن نہ ہو، جو لوگوں کے پیسے جو ہے جیب میں ڈالنے والے نہ ہو، بلکہ اپنی جیب سے لے کے قوم کے اوپر خرچ کرے، اس طرح حکمران اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اس لیے اس مہنگائی کے جو اس وقت جو ایک طوفان ہے، اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مساجد کو آباد کرے، ہم دینی مراکز کو آباد کرے، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم ذکر اذکار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھے، ہم استغفار کریں، اور جتنے ہم سے خیر کے کام ہو سکتے ہیں ہم خیر کے کام کریں۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو تبدیل کریں گے۔ وہی مسئلہ جو پہلے میں نے ایک بار ذکر کیا تھا، کہ ایک دانا آدمی تھے، بہلول دانا، اس کا واقعہ بہت مشہور ہے، مجھے بہت اس میں بہت مزہ آتا ہے جب اس کو بیان کرتا ہوں، کہ اس نے ایک بار بازاروں میں وہ گھوم رہے تھے، مارکیٹوں کی حالت دیکھ رہے تھے کہ لوگ جھوٹ بولتے، غلط بیانی کرتے، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہے، دکانداروں کی حالت دیکھا تو اس نے بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کاش ان لوگوں صلح، اللہ کے درمیان صلح ہو جائے۔ کہتا کیسے؟ کہتے ابھی ان حالات میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان دکانداروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے صلح ہو جائے، یہ کاروبار شریعت کے مطابق چلائے تاکہ اللہ اس میں برکت دے، سودی کاروبار نہ ہو، رشوت نہ ہو، اس میں دھوکے نہ ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہو، اللہ مدد کریں گے، اللہ صلح کریں گے۔ تو کہا کون نہیں مانتے؟ کہا اللہ تعالیٰ تو مانتے ہیں، لیکن لوگ اپنے روش کو تبدیلی کرتے ہیں، لوگ صلح کی طرف نہیں آ رہے۔ پھر کچھ وقت بعد وہی بہلول دانا جو ہے قبرستان میں تھے، قبرستان میں پھر کس نے پوچھا کہ ابھی کیسے ہوتا ہے؟ کہا ابھی تو یہ میت اور قبرستان کے لوگ رو رہے، اللہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو مہلت دی ہے تو دنیا میں وہ تم نے ضائع کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اللہ نے ہمیں موقع دی ہے۔ ان حالات میں ہم جتنے ہمارے کوئی بھی قدم، کوئی بھی عمل اسلام و شریعت کے خلاف نہ ہو تو اللہ بہت رحمان و رحیم ذات ہے۔ ابھی جتنے حکمران آتے ہیں وہ ہمارے اعمالوں کی شکل میں ہے۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم سے لوگوں نے توقع رکھی، اس سے خان صاحب سے، اس سے پہلے دیگر لوگوں سے، لیکن کسی نے بھی اس امت کے جو مسائل ہے، اس قوم کے جو مسائل ہے، اس میں کمی نہیں کی بلکہ اضافہ کیا۔ اس کا حل یہ ہے، اسلامی شریعت ہے، اسلامی دین ہے، اقامت دین ہے، غلبہ دین ہے، کہ اس کے طرف ہم آ جائے، ان لوگوں کو مضبوط کرے جو دین کے غلبی کے لیے اسلام اور پاکستان کے لیے مخلص ہے، تاکہ دین غالب ہو جائے اور اسلام جو ہے غالب ہو جائے اور پاکستان اسلامی و خوشحال پاکستان بن جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ ہم سب کے مسائل و مشکلات حل فرمائیں گے، مہنگائی کو اللہ ختم کریں گے، اور یہ جو بلوں میں ناجائز ٹیکسز ہے یہ سب کو اللہ ختم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ رحمدل حکمران ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ہے۔